السلام علیکم دوستو، آج کی سٹوری کا ٹاپک ہے نم آنکھیں۔ میرا نام عالیہ ہے اور میں پاکستان کے شہر لاہور میں رہتی ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے کالج میں میری ایک دوست بن گئی جس کا نام عروج تھا۔ عروج کو سوشل میڈیا پر ایک لڑکے سے بہت محبت ہو گئی۔ مجھے محبت بھی ایسی کہ وہ ہر وقت اسی کا نام لیتی رہتی تھی اور وہ لڑکا پاکستانی تھا لیکن 5 سالوں سے وہ اٹلی میں رہ رہا تھا۔ ایک دن میں نے عروج سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ اگر تو وہ لڑکا تمہیں نہ ملا تو میری بات سن کر وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اپنی جان دے دوں گی کیونکہ اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ عروج ایک نرم دل کی لڑکی تھی جو باتوں باتوں پہ رونے لگ جاتی تھی۔ عروج نے اس لڑکے کو تصویروں میں دیکھا ہوا تھا جبکہ اس لڑکے نے عروج کو کبھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ عروج نے کبھی اسے اپنی تصویر شیئر نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اس سے ویڈیو کال پر بات کی تھی، یہاں تک کہ عروج اس سے آڈیو کال پر بھی بہت کم بات کرتی تھی۔ ان دونوں کی باتیں زیادہ تر میسیجز پہ ہوتی تھی۔ دونوں کے ریلیشن کو 2 سال گزر چکے تھے اور وہ لڑکا پاکستان واپس آ رہا تھا۔ عروج بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ وہ پہلی بار اس لڑکے سے ملنے جا رہی تھی۔ جس دن اس لڑکے نے پاکستان آنا تھا اسی دن عروج مجھ سے ملنے میرے گھر آئی اور اپنا فون مجھے دیتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ فون آج کے بعد تم استعمال کرو گی اور وہ لڑکا 2 دن بعد مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو میری جگہ تم مجھ سے ملنے جاؤ گی اور اس لڑکے کو یہ کبھی بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ تم نہیں بلکہ میں ہوں۔ عروج کی یہ باتیں سن کر میں بہت حیران ہوئی اور اس سے وجہ پوچھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے۔ اس نے بتایا کہ اسے کل ہی پتہ چلا ہے کہ اسے بلڈ کینسر ہے اور وہ دنیا میں کچھ ہی دنوں کی مہمان رہ گئی ہے اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ جس لڑکے سے محبت کرتی ہے وہ لڑکا ساری زندگی اس کی موت کے غم میں روتا رہے۔ وہ بس اس لڑکے کی خوشیاں چاہتی ہے اور یہی اس کی زندگی کی آخری خواہش ہے۔ عروج کی یہ باتیں سن کر میں اس سے گلے لگا کر رونے لگی اور پھر اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس لڑکے کو کبھی حقیقت نہیں بتاؤں گی اور تب نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس سے وعدہ کرنا پڑا۔ پھر میں اس لڑکے سے ملنے گئی اور اسے بتایا کہ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ میرا نام عروج ہے بلکہ میرا اصلی نام عالیہ ہے۔ وہ لڑکا مجھ سے مل کر اتنا خوش تھا کہ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس طرح اس لڑکے سے میری شادی ہو گئی۔ عروج ہماری شادی پر آئی تھی اور اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے دلہن بنایا تھا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے تھے کہ وہ اس لڑکے کو سب کچھ سچ بتا دے یا پھر مجھے بتانے دے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دیکھو یار، میں ہنسی خوشی مرنا چاہتی ہوں اور میری سب سے بڑی خوشی تم دونوں کی شادی ہے۔ مجھے آج بھی اس کی وہ کیفیت یاد ہے جب وہ ہم دونوں کو اسٹیج پر بیٹھا دیکھ کر سامنے کھڑی نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ جس لڑکے کے بغیر وہ جینے کا تصور بھی نہیں رکھتی تھی، اس لڑکے کو کسی اور کا دلہا بننا دیکھ کر وہ مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ شاید وہ موت سے پہلے ہی مر چکی ہے ورنہ ایک زندہ انسان اتنا سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میری شادی کے 2 دن بعد عروج اس دنیا سے چلی گئی اور خدا کی قدرت بھی کیا نرالی چیز ہے کہ اسی دن ایکسیڈنٹ میں میرے شوہر کی موت بھی واقع ہو گئی۔ ان دونوں کی موت کا ایک دن ہی ہونا، ان دونوں کا ایک ہی دن نماز جنازہ ہونا، ان دونوں کی قبر کا ساتھ ساتھ ہونا کوئی اتفاق نہیں بلکہ ان کی سچی محبت کی گواہی ہے۔